ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے قرآن پاک کی جو آخری منزل ہے سورہ قاف سے جس کا آغاز ہوتا ہے، آج الحمدللہ 7 منزلوں میں سے آخری منزل کا اللہ تعالیٰ نے آغاز کروایا۔ آج جو آپ نے منزل سنی ہے اس میں وہ جو حوامیم، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 7 حوامیم ہیں جنہیں آل حامیم بھی کہتے ہیں، حوامیم بھی کہتے ہیں، اس کی آخری صورت باقی تھی سورہ احقاف، آج آپ نے وہ سنی۔ اس کے بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ایک صورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ سورہ محمد آپ نے سنی۔ اس کے بعد اب یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 2 2 3 3 رکوع کی۔ سورہ فتح آج آپ نے سنی، جس میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے خاص طور پر بہت تفصیلی اس کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشادات فرمائے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات آپ نے سنی، معاشرتی احکامات کے حوالے سے ہمارے جو روزمرہ کے معاشرتی احکامات ہیں، معاشرتی احکامات کے حوالے سے سب سے جامع صورت قرآن کی سورہ حجرات شمار ہوتی ہے، اور میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے عرض کروں گا کل آپ سے۔ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جتنے مسائل ہیں، میرے خیال میں 100% وہ انہی 7 8 معاملات کے گرد گھومتے ہیں، کیونکہ اللہ انسان کا خالق ہے۔ اللہ سے زیادہ انسان کی سوچ سے، نفسیات یا رگوں سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ آیات اتاری، سورہ حجرات سے۔ اس کے بعد سورہ قاف، سورت کا نام بھی قاف ہے، لفظ قاف سے شروع ہوتی ہے، اور میں نے جو آپ کو ایک لفظ یاد کروایا تھا فمی بشوقن، اس میں فا میم یا با شین واو 6 اور 7ویں منزل قاف سے شروع ہوئی تھی، آج شروع ہوئی ہے۔ سورہ قاف سنی۔ سورہ والذاریات کا ہم نے آغاز کیا ہے، سورہ ذاریات سمجھنے آدھی آج سنی ہے، اس کے بقیہ حصہ انشاءاللہ کل، پھر سورہ والطور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، واقعہ، حدید، اور پھر آگے انشاءاللہ۔ پاروں کی ترتیب سے، اجزاء کی ترتیب سے آج قرآن پاک کے 26 پارے اللہ تعالیٰ نے مکمل کروائے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہمیں ہر موقع پر، یہ تو خیر سب سے عظیم سعادت ہے قرآن پاک کی، دیگر موقعوں پر بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت کی توفیق ہو، عبادت کی توفیق ہو، یا کوئی بھی خدمت کی، تو وہ بھی عبادت کی شکل ہے، اس وقت اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھا کریں کہ منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناسزوں کے بخدمت بداشتر، اس بات کا احسان نہ جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ بادشاہ کے احسان مند ہو کہ اس نے تمہیں خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ بھی انسان جو یہاں حاضر ہوتا ہے مسجد میں، یہ اللہ تعالیٰ کا جب تک فضل و کرم نہ ہو اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر، آپ یوں کہیے آخری جملہ ہی ارشاد فرما دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص بھی، کوئی فرد بشر اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے۔ یہ بڑا بدبخت ہے ابلیس، یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا، یہ اعمال کا گھمنڈ سب سے بدترین چیز۔ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کوئی بھی نہیں جائے گا، تو اس میں آپ کی ہستی بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نعم، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ نہ لے، تو اللہ کی رحمت سے ہی سارے کام ہیں۔ تو اللہ نے یہ 25 پارے یا 26 جتنے بھی مکمل کروائے اس کا فضل و کرم ہے۔ آج سورہ شورا کل ہم نے سنی تھی، کل بھی میرے ذہن میں تھا، میں نہیں بتلا سکا، اس کی آیت نمبر 19 ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 19۔ دوسرا رکوع یہاں مکمل ہو رہا ہے، دوسرے رکوع کی آخری آیت۔ یہ 1 2 دفعہ کچھ دوست پوچھتے بھی ہیں، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر رزق کے حوالے سے یا خاص طور پر نوکری کے حوالے سے
کام کاج اگر بندے کا رکا ہوا ہے، کسی وجہ سے رکاوٹ آئی ہوئی ہے، تو یہ حدیث میں تو نہیں ہے یہ جملہ، لیکن بزرگوں نے لکھا قرآن کی آیت ہے، آپ وہ آیت پڑھیے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اس سے بڑا لطف و مہربان والا کون ہستی ہو سکتا ہے؟ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے، وہو القوی العزیز، وہ بڑا قوی ہے، طاقت والا ہے، اور عزیز غالب بھی ہے ہر چیز پہ۔ تو یہ آیت اگر سورہ شورى کی آیت نمبر 19 اگر آپ نمازوں کے بعد 7 یا 11 دفعہ طاقت میں پڑھ لیں تو اس کے بڑے اثرات ہیں۔ امید ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اگر کوئی رکاوٹ ہے بظاہر تو وہ اللہ تعالیٰ ہی دور کرنے والے، اللہ دور کرے گا۔ سورہ شورى آیت نمبر 19، کل آپ نے آیت سنی 25ویں پارے کے آغاز۔ اسی طرح اس کے بعد جو سورہ زخرف آپ نے کل سنی تھی، اس سورہ زخرف کے اندر اس چیز کی تفصیل ہے، آپ نے اہل علم سے بات سنی ہوگی، سیرت میں بھی پڑھا ہوگا، اس کا تذکرہ سورہ زخرف کے غالباً تیسرے رکوع کے آغاز میں۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، وہاں یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے، آپ نے یہ شاید جملہ تو سنا ہوگا لیکن اس کا ذکر قرآن کے اس موقع، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ان کو تصور کرتے تھے۔ اس کا یہاں اس ان آیات کے اندر سورہ زخرف کے تیسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اپنی کیفیت تو تمہاری یہ ہے کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے بالانثیٰ، لڑکی کی، ظل وجہہ مسودًا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کظیم، دل گھٹنے لگتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو زمین میں ہی دفن نہ کر دوں، نعوذ باللہ، اور کرتے بھی تھے۔ آگے قرآن میں آیت آئے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، یہ جو موعودہ ہے اس سے سوال کیا جائے گا قیامت۔ تو وہ جو ان کا بد عقیدہ تھا، یا یہ ویسے کوئی بات نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ زخرف کے اندر، ساری پھر آگے اس کی ترتیب ہے، مذمت بھی ہے، سب بیان ہوا ہے سورہ زخرف میں، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد کل آپ نے سنی تھی سورہ زخرف کے بعد غالباً سورہ دخان۔ سورہ دخان کی جو ابتدائی آیت ہے وہ ایک سطحی سا سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے طالب علمانہ طور پہ۔ میں بعض دفعہ طالب علموں کے سامنے بھی یہ بات رکھتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ سب بزرگ ہیں، ویسے ہی میں اپنی یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ سورہ دخان کی پہلی آیت، حامیم والکتاب المبین، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کا ذکر ہے، اور آگے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کا ذکر ہے، ہم نے اس کو نازل کیا شب قدر میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں اس آیت میں ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں۔ ابتدا میں آپ نے سنا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساری باتیں قرآن میں ہیں۔ یہاں جو سچی سا سوال آتا ہے، ہم جب سیرت میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نازل ہوا تقریباً 23 سال میں۔ تو یہ جو سوال ہمارے ذہنوں میں آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن ہی میں ایک جگہ اور بھی ہے، شاید میں نے کچھ روز پہلے بھی مجھے اب یاد آ رہا ہے میں نے بات شیئر کی تھی، قرآن میں ایک جگہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، وہاں میں نے بات عرض کی تھی، مجھے یاد آ گیا، شاید میں کر چکا ہوں، کہ ایک لفظ ہوتا ہے تنزیل، نزل ینزل تنزیل، ایک لفظ ہے عربی میں انزل ینزل انزال، عربی گرامر میں باب کا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، ایک ہوتا ہے مستقل اترنا۔ تو قرآن پاک کے نزول اصل میں 2 ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے، مختصر میں عرض کر دیتا ہوں۔ سارا کا سارا قرآن پاک لکھا ہوا موجود تھا لوح محفوظ میں، قرآن نے کہا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سارا قرآن لوح محفوظ میں 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام میں وہاں لکھا ہوا موجود تھا۔ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں آیتیں سامنے رکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ دونوں سے ایک ہی مراد ہیں۔ وہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک اتارا۔ ایک تو ہے بیت المعمور،
وہ تو ہے ساتویں آسمان پہ جہاں معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. وہ بیت المعمور ساتویں آسمان پر ہے. پہلے آسمان پر اسی بیت اللہ کی سیدھ میں ایک بیت اللہ ہے آسمانوں کا، ہر آسمان پہ ہے. پہلے آسمان پہ جو ہے اس کا نام لکھا ہے بیت العزت، عزت والا گھر. تو اس جگہ یا پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن نازل کیا شب قدر میں. وہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھوڑا تھوڑا وہ قرآن کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا، تقریباً 23 سال 22 سال اور کچھ مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. تو یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ بھی آپ نے اس کا ذکر بھی سنا سورہ دخان کے. اس کے بعد کل آپ نے سورہ سنی تھی سورہ جاسیہ، اور اس کے بعد پھر آج منظر کا آغاز ہوا سورہ احقاف اور سورہ محمد. اس میں سورہ احقاف کے اندر آخری رکوع میں وہ سارا واقعہ ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں. سیرت میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے. اور یاد رکھیے طائف تشریف لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری وہ صعوبتیں ہو چکی. وہ جو شعب ابی طالب میں 3 سال تک مقید رہے تھے، قید کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کو، وہ اس سے پہلے ہوا. یہاں سے واپسی کے بعد ابو طالب بھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی، یہ 2 ہستیاں دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں. یہ وہ موقع ہے، اس سارے حالات کو دیکھیے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طائف. پہلا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر تشریف لے گئے توحید کی دعوت دینے کے لیے. اور طائف لے جانے کی 2 وجہ تھی، وہ بھی آپ نے سورہ زخرف میں آئے سنی. وہ کہا کرتے تھے، قرآن کے الفاظ ہیں مکے والوں کے، وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. وہ کہتے تھے یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا؟ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ، یہ 2 بستیاں ہیں، ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، ایک مکہ کی بستی ایک طائف کی بستی. مکہ میں یہ بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، دوسرے تھے. اور طائف کے اندر جو ان کے سردار ہیں، کہنے لگے یہ ان کے کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں اترا؟ قرآن کہتا ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے تم ہو؟ یہ تقسیم تم نے کرنی ہے. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں معیشت بھی اور سارا، یہ اللہ کا نظام. تو یہ جو یہ 2 علاقے بڑے مشہور تھے ان کے اندر، اور اس کی ایک وجہ لکھی ہے کہ لات منات نامی جو بت تھے ان میں غالباً لات یا منات ان میں سے ایک بت طائف میں موجود تھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں جا کر ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی جائے. وہ بھی بڑا ایک مرکزی شہر تھا. اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، وہ واقعہ میں نے آپ سے عرض کر رہا، طویل واقعہ ہے. طائف والوں نے پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کبھی آپ کو اگر موقع ملے سیرت کی کوئی کتاب کھولیں، مستند کتاب، طائف کا واقعہ نکالیں اور دعائے مستضعفین، اس کا نام ہی دعائے مستضعفین ہے، کمزور لوگوں کی دعا. اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے جو الفاظ نکلوائے تھے، بڑی طویل دعا ہے. میں سے بھی عرض کر رہا ہوں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، طائف میں جو حالات ہوئے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے اور زید بن حارثہ ساتھ ہے، صرف 2 ہستیاں، اور سارا واقعہ ہوا ہوا ہے. کیا دل کی کیفیات ہوں گی. وہاں سے واپسی ہے، طائف سے مکہ کا سفر ہے، ذہن میں وہ خدشات ہیں دوبارہ مکہ جاؤں گا، اور واقعتاً ہوئے. وہ سارا سیرت کے اندر واقعات پڑھیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ احقاف کی آیات اتری وہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو راستے میں مقام نخلہ، بعضوں نے جگہ بھی لکھی ہے طائف اور مکے کے درمیان. اب تو خیر سڑکیں بنی ہوئی ہیں بہت، آپ عرفات سے اوپر جائیں طائف کا رستہ ہے پاک. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. وہاں جنات کی ایک جماعت گزری. سورہ جن میں بھی اس میں آغاز میں ذکر ہے، اور یہاں ہے قرآن سورہ احقاف میں. آج آپ نے وہ آیت سنی ہے غالباً 4 تراویح میں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ.
جب گزری وہاں سے ایک جماعت نا، وہی صرفنا الیک نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت گزری، یستمعون القرآن، انہوں نے قرآن سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا کیفیت ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ، اللہ کا کلام، اور وہ مقام نخلا کا سناٹا اور دل کی وہ کیفیات، وہ جنات میں اترتے ہوئے اور نیچے اتر آئے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، نیچے آئے اور انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو خاموش کرا دیا۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جا کر اپنی قوم سے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، وہ ساری بات کی۔ اصل میں واقعہ یہ ہے، میں صرف ایک مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اس سے پہلے یہ جنات یعنی شیاطین ہیں، کان من الجن، جنات میں سے تھا، ان کا معمول تھا کہ یہ آسمانوں تک جاتے تھے اور کوئی خبر، آسمان کی خبر جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منتقل کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ آزمائش تو تبھی ہوگی جب ان تک کوئی خبر آئے اور لوگوں تک لائیں، پھر لوگوں کی آزمائش ہے۔ تو اب جب وہ کوئی نہ کوئی خبر لے کر آیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو ان پر بہت کڑی نگرانی شروع ہو گئی، بہت کڑی نگرانی، جہاں وہ آتا تھا اس کو شہاب ثاقب مار دیا جاتا تھا، قرآن میں اس کا بھی ذکر۔ تو انہوں نے پورے ایریا میں اپنے جنات بھیجے، یہ حدیث میں اس کی تفصیل لکھی ہے تاریخ کی کتاب میں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کون سا ایسا غیر معمولی واقعہ ہو رہا ہے۔ ان کے ذہن میں دو باتیں لکھی مفسرین نے، انہوں نے کہا کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم پر عذاب آنے والا ہے، اس وجہ سے ہمیں رکاوٹ ڈال دی گئی، اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی کا نزول دوبارہ شروع ہونے لگا ہے۔ اور اندازہ صحیح تھا انہوں نے اپنے لوگ بھیجے، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا۔ کچھ جنات اس بستی سے گزر رہے تھے، انہوں نے آواز سنی اور نیچے اتر گئے اور پہچان گئے اور واپس گئے، جا کے کہا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم ایسی کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، اور وہی کلام، یہ وجہ ہے ہمارے رکنے۔ تو قرآن نے یہاں ذکر کیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ النَّبَأَ، اور سارا آگے ذکر ہے اس کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں۔ بعد میں جب یہ قرآن کی آیت اتری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ اس طرح وہ آئے تھے اور نیچے اتر کے سن کے پھر گئے۔ بعد میں پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بیشتر ان میں سے ایمان لائے۔ کئی واقعات آتے ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ میں، جب آپ مکہ مکرمہ میں بیت المعلیٰ قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو قبرستان کی طرف دو مسجدیں آپ کو نا ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، بالکل تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ۔ ان میں سے ایک مسجد جن پہلے ہے، اس کے بعد مسجد رایا ہے آگے، اس کے بعد کا قبرستان۔ تو یہ مسجد جن کہتے ہیں وہی جگہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کسی وقت میں جنات کو تبلیغ کی تھی، واللہ اعلم۔ تو یہ بہر وہاں پر موجود ہے۔ وہ آیات اتری اس سورہ احقاف میں، آج آپ نے سنی۔ اس کے بعد آپ نے سنی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ذاتی نام محمد 4 مرتبہ آیا۔ ایک مرتبہ احمد ہے، وہ آئے گا انشاءاللہ آگے 28ویں پارے میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی 4 دفعہ آیا وہ چاروں آج مکمل ہو گئے۔ ایک 4تھے پارے میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ایک سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ بھی سن لیا۔ تیسرا اور چوتھا آج آپ نے متصل سنے، دونوں ساتھ ساتھ ایک دو صورتوں میں۔ ایک سورہ محمد کے آغاز میں ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ اور چوتھی آج آپ نے آیت سنی، سورہ اگلی سورت جو ہے سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 4 موقع ہیں۔ میں صرف سورہ فتح کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا تھا، ایک واقعہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کی تفصیل تو نہیں عرض کر رہا، صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ بہت ہی، ہر واقعہ ہی صحابہ کا انتہائی ہمارے لیے یعنی قابل تقلید بھی ہے، اور بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا کیا قربانیاں دی۔ وقت نہیں ہے، کل میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے بارے میں صحیح سوچ عطا فرمائے۔ ایک مختصر واقعہ میں آج عرض کر دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی، آپ کو یاد ہے سارے واقعات، صلح حدیبیہ جب ہوئی 6 ہجری میں اور صلح نامہ لکھا گیا، جب لکھا جا رہا تھا اس وقت کفار کی طرف سے جو شخص آیا تھا عمرو بن سہیل، اور لکھا ہے بعد میں، بلکہ سہیل بن عمر بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، اب صحابی ہیں۔
سہیل بن عمر آئے جو صلح لکھنے میں، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اس میں آپ جانتے ہیں ایک شرط یہ لکھی تھی کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بندہ ہماری قید سے چھٹ کر ان کے پاس گیا، مسلمان واپس کریں گے، ہمارا کوئی بندہ مدینے سے بھاگ کر ہمارے ساتھ آنا چاہے، ملنا چاہے، ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور کر لی۔ وہ سارا واقعہ ہے اس وقت جو میں واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، سچے واقعات ہیں 100%۔ یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، کیا ان کی ذہن میں کیفیت ہوگی؟ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے بیچارے گھسٹتے ہوئے آئے، مدینے جانا تو بہت دور ہے، مکے سے بالکل قریب حدیبیہ کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ بیچارے محبت کرتے پہنچ گئے، یہ پہنچ گئے اور بڑے خوش ہوئے، صحابہ مل رہے، رو رہے، عجیب کیفیت۔ ادھر لکھا ہے کہ وہی جو سہیل بن عمر تھا، اب تو بہت صحابی، یہ ان کے بیٹے تھے ابو جندل۔ سہیل بن عمر اڑ گئے، کہنے لگا جی یہ شرط لکھی جا رہی ہے، بلکہ لکھی جا چکی ہے، ان کو واپس کرو۔ بڑی تفصیل آتی ہے حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخواست یہ کی کہ ابھی دیکھو، ابھی تو یہ لکھا نہیں گیا، ابھی مہر لگے گی، مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری چیزیں ہوں گی، پھر فائنل ہوگا، ابھی تو صلح نامہ لکھا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، سوال پہ نہیں ہوتا، یہ شرط لکھی جا چکی ہے، واپس کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی کہ میری خاطر اس ایک بندے کو چھوڑ دو، بعد میں ٹھیک ہے، اس شرط کہنے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ابو جندل پہ رحم فرمائے، وہ میری بات سمجھے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ قریب جا رہے تھے، تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، ان کی کوشش تھی ایسے اشارے سے، نا کہہ تو نہیں سکتے تھے کہ ابو جندل میرے ہاتھ سے تلوار لے لیں اور بیڑیاں کاٹ کے بھاگ گئے، یہاں سے بھاگ گئے، بیڑیاں تو کاٹے نا۔ ابو جندل بیچارے پریشان کہ یوں نے یقین ہی نہیں۔ اس موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو واپس کیا جا رہا ہے۔ ان کی ذہنی کیفیت عجیب ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مومن ساتھی ہے، قصور کوئی نہیں ہے، ظلم میں ہے، بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈلی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہے وہ چیز، اللہ ہمیں ایسا یقین دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو جندل گھبراؤ نہیں، اللہ کی رحمت قریب ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ انہیں یقین تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، بس اب مجھے بیڑیاں، قید، کیا سب منظور، اب مجھے منظور۔ اب یہاں سے واپس ہو رہے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کو فتح مبارک ہو، اور سارے الفاظ۔ صحابہ حیران کہ یہ فتح کیا، ہم تو نہ عمرہ کر سکے نہ کچھ۔ میں جو واقعہ پھر لمبی بات ہو رہی ہے، اب اللہ کی مدد کیسے آئی؟ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ خیر ابو جندل واپس ہو گئے، صحابہ اسی حالت میں بیچارے افسردگی کے ساتھ، بڑی عجیب کیفیات لکھی ہیں حدیث میں، افسردگی میں واپس پہنچ گئے مدینہ۔ اب مدینہ پہنچ کے بھی عجیب کیفیت ہے، عمرہ کرنے گئے تھے، نہ مکے داخل ہو سکے، نہ زیارت ہوئی۔ مدینہ پہنچے، اتنے میں ایک اور صحابی پہنچ گئے مکے سے جان چھڑا کے، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ مکے کے اپنا حدیبیہ میں کوئی صلح نامہ لکھا گیا، یہ ویسے ہی جان چھڑا کے نکلے، اور بیچارے گرتے پڑتے کسی طرح اونٹ پہ جو بھی سواری پہ آ گئے مدینہ۔ ادھر صحابہ پہنچے، پیچھے پیچھے چھپتے ہوئے یہ بھی پہنچ گئے، اور شکر ادا کیا، الحمدللہ مدینہ پہنچ گیا، مکے والوں سے جان چھوٹ گئی۔ اچھا صحابہ سے مل رہے ہیں، وہ کہتے تھے بعد میں جو انہوں نے بیان کیا، لگے مجھے عجیب تعجب ہے کہ صحابہ کچھ خوشی کا اظہار نہیں کر رہے، مجھے مل تو رہے ہیں، ملتے بھی ہیں، محبت بھی ہے، لیکن کچھ ڈرے ڈرے سے اندر سے، انہیں کیا پتا۔ اب صحابہ نے، کسی نے کہہ دیا کہ ابو بصیر ہم یہ عہد کر آئے ہیں، اور تم ابھی بندہ اگر آ گیا تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ اب یہ حیران کہ یہ کیا ماجرا، اور وہی ہوا۔ اگلے ہی دن، ایک دو دن میں 2 بندے آ گئے مکے سے کہ جناب ہمیں معلوم ہوا ہے ابو بصیر بھی بھاگ کے آیا ہے، یہ معاہدہ لکھا گیا ہے، ابو بصیر کو واپس کریں۔ ان کی بھی یہی کیفیت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوالے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کہا کہ ابو بصیر اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، ان قریب آ رہی ہے۔ خیر ابو بصیر روتے ہوئے یہ بھی بیچارے واپس ہوئے۔ صحابہ کی افسردگی کی عجیب کیفیت، واپس جب ہوئے، اب یہاں اللہ کی مدد آنی شروع ہو رہی۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ راستے میں اب میں جا رہا ہوں، اگر میں مکہ پہنچ گیا
پھر تو ان کے ہاتھ سے چھٹنا مشکل ہے۔ ابھی تو رستے میں یہ دو ہیں میرے ساتھ، مدینے سے مکے کا سفر ہے، 1 ہفتہ لگتا تھا، ان کے پاس سواری، ان کے پاس بدنی سواری بھی نہیں، 2 بندوں کو قابو کرنا تو مشکل نہیں ہے۔ کیا لگے میں رستے میں پلاننگ کرتا جا رہا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا جا رہا ہوں، کچھ تھوڑا سا جب میں مدینے سے کچھ باہر نکل آیا، میں نے ان کی بڑی تعریف کرنی شروع کی، وہی جو ہر بات کہ تم بڑے طاقتور ہو اور تمہارا اسلحہ کیسی تلوار ہے اور میں کمزور، یہ وہ بڑا پھولنے شروع ہو گئے، خوش ہو گئے، کہنے لگے بہانے سے میں نے ایک ہی تلوار کہی، یار دکھاؤ تو صحیح، میں اٹھا بھی سکتا ہوں یا نہیں؟ خیر اٹھا کے دیکھی تلوار، کہ ہاں بھائی بڑی زبردست تلوار ہے، پھر واپس کر دی، پھر تھوڑی دیر میں دوسرے کی، یعنی ان کا اعتماد بحال کیا، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تھوڑا جب آگے نکل گیا اور یقین ہوا کہ اب یہ مجھ سے غفلت میں ہے، ایک دفعہ پھر سے تلوار مانگی، اب وہ ایمانی غیرت تو ہے، ان سے بڑے دشمن کون ہوں گے، جان کے دشمن، وہ جناب نعرے کے تکبیر کے الفاظ کہتے وہ گردن اڑا دیے۔ اب ایک کی تو گردن اڑائی، دوسرا بھاگ گیا، اور کہتے ہیں مدینہ نزدیک تھا، وہ گھوڑے پہ سوار تھا، وہ مدینے بھاگا، اس نے کہا مجھے پناہ وہیں ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وعدہ کا ایفا کرنے والا کوئی نہیں، وہیں پناہ ملے گی، دوڑا یہ پیچھے پیچھے۔ اب جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا یہ بھی پہنچا، پیچھے ابو بصیر تلوار لہراتے ہوئے آ رہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، آپ نے حوالے کر دیا، یہی وعدہ تھا، حوالے کر دیا، اب تو میں نے حیلہ کیا ہے، یہ اللہ نے میرے لیے سبب بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں ابو بصیر اسے کچھ نہ کہو، اسے چھوڑ دو اور تمہیں جانا پڑے گا۔ اچھا ابو بصیر کو اندازہ ہو گیا، کچھ صحابہ نے کہا کہ ابو بصیر اگر تم یہاں رہے نا مدینہ، اب تو تم نے ان کا ایک بندہ بھی قتل کر دیا، اب تو وہ پورا جتھا لے کر آئیں گے اور تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم مدینے سے نکل جاؤ۔ اب یہ مدینے سے نکلے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کے قریب، مجھے جگہ کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، بعض کتابوں میں نام بھی لکھا ہے، کسی پوائنٹ پر نا وہاں چھپ کر بیٹھ گئے پہاڑوں میں۔ ایمانی قوت تو ہے، اصل تو وہی چیز ہے، اصل ایمانی قوت، اسلحہ تو بہت بات کی چیز ہے۔ اب وہاں چھپ کر بیٹھ گئے اور خفیہ طور پر پیغام بھجوایا کسی سے مکے میں کہ بھئی مکے میں ابو جندل اور دوسرے جو ہیں نا، ان سے کہو کہ اس مقام پر آ جائیں۔ اچھا اب چونکہ معاہدہ ہو گیا تھا، اب بیڑی وغیرہ بھی اتار دی، تو انہوں نے کہا کہاں بھاگے گا، اگر بھاگے گا تو معاہدہ ہے پھر پکڑ کے لے آئیں گے، اب وہ ذرا آزاد کریں۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا، وہ بھی چھپتے ہوئے آئے اور ابو بصیر کے پاس، ادھر سے اور کسی صحابی کو جو بیچارے تھے قید میں، وہ بھی چھپتے ہوئے، 3 4 5 کا وہاں پر جماعت ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے جو کفار کا قافلہ گزرتا آتا اس پہ حملہ کر دیتا، جانی دشمن ہے۔ اب وہ کفار کے قافلے پریشان ہیں کہ نظر نہیں آتے، پہاڑوں میں سے آتے ہیں، ہمارا نقصان کر دیتے ہیں، بندے مار دیتے ہیں، جانور بھاگ جاتے ہیں، پھر دوڑ جاتے ہیں، ایمانی قوت کا بھی کون ٹھہرتا ہے؟ وہ اتنے زچ ہوئے، انہیں اندازہ بھی ہو گیا کہ وہ مجبور ہو گئے اس بات پہ، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ مدینہ انہوں نے ایک بندہ بھیجا اور کہنے لگے یہ لکھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہم نے شرائط رکھی تھی اس ایک شرط کو ہم ختم کرتے ہیں، آپ اپنے بندے پلیز واپس بلا لیں، ہمارا تو راستہ بند ہو گیا، شام کی طرف ہمارا جو راستہ ہے تجارتی قافلے بند ہیں، آ جا نہیں سکتے، آپ بندوں کو بلائیں، ہم یہ چیز ختم کرتے ہیں، ہم آپ جو ہو آپ کے پاس آنا چاہے آ جائیں۔ اب دیکھیے ذرا، یہ ہے آخری بات جس سے آپ کو اندازہ ہوگا، قربانی ہوگا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، جن کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل ہم پتہ نہیں کیسے کیسے رقیق جملے بولتے ہیں صحابہ کے بارے میں، جیسے عام لوگوں کے بارے میں نہیں گفتگو کرتے، صحابہ کے بارے میں ویسے ہی ہم بازاری انداز میں گفتگو، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقعہ لکھا اور ایک قاصد کو بھیجا ابو بصیر کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رقعہ کہ اے ابو بصیر اللہ کی مدد آ گئی جس کا انتظار تھا، اب تم اعزاز کے ساتھ مدینے آ جاؤ اور ہمارے ساتھ رہو۔ اب سنیے، جب قاصد خط لے کر پہنچا تو روایات میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانس لے رہے تھے، بیمار تھے، موت کا وقت قریب تھا، لیٹے ہوئے تھے، جان کنی کی کیفیت تھی، ادھر سے قاصد خوشخبری لے کر آیا، سارے خوش ہیں، ابو بصیر کے نام تھا۔ اب کہتے ہیں والا نامہ دیکھتے ہیں، کبھی اسے چومتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی اپنے سینے پہ دھرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا ابو بصیر آؤ، سب امن و امان ہو گیا۔
اور اسی حال میں جان پرواز کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑہا اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اور وہیں تدفین کی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، وہیں اس ویرانے میں جنگل بیابان میں کس طرح آئے تھے، اللہ کی طرف سے مدد بھی آ گئی لیکن جان نے وفا نہیں کی، وہیں رخصت ہو گئی جان، ان کو دفن کیا۔ باقی سارے صحابہ پھر مدینہ منورہ آئے۔ یہ میں نے صحابی کا ایک مختصر سا آپ کو واقعہ سنایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، اور شاید آپ نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو پہلے نام بھی نہ سنا ہو۔ یہ وہ صحابی ہیں اور جو صحابہ کا مقام ہے، جو قرآن کی آج آپ نے آیت سنی، آخری آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پوری صحابہ کی صفات ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ ساری صفات ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ اور صحیح عقیدہ دے۔ کسی صحابی کے بارے میں کبھی بھی، زبان تو بہت دور کی بات ہے، کبھی اتنی ادنا سی بھی دل میں سوچ نہ لائیں۔ اگر کوئی زبان درازی کرے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں، خبردار اس معاملے میں ہم کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے بھی ایسی سچی محبت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ان مقدس راتوں میں خلوص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعتکاف میں جو احباب بیٹھے ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم سب کی طرف سے وہ سنتی کفایہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عبادت میں، ان کے بیٹھنے میں، ان کے اعمال میں خلوص اور قبولیت والا معاملہ فرمائے۔ خصوصاً ہمارے جو بزرگ نمازی یہاں پر اس وقت موجود ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی، ان کی دعائیں سمیٹنے کی، ہماری مسجدوں میں ان بزرگوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔